اہل ایمان کے لیے سب سے خوشی کا موقع وہ ہوتا ہے جس میں وہ گناہوں سے بچ کے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبوب زندگی کو اختیار کر لیتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا موقع، کوئی بھی حسنات جب بندہ مومن کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کے لیے اس سے بڑا خوشی کا موقع اور نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے ایسے بندے جو اس مقصد کی جستجو میں ہر وقت فکر مند رہتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ہر لمحہ اور ہر لحظہ، ہر گھڑی اور ہر ساعت اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے، تو ان کے لیے خالق کائنات نے چند خاص مواقع رکھے ہیں جن کے اندر انسان کوشش کرے گا تو اسے روٹین سے بڑھ کے اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن جب انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ نیت کے اوپر اس کا اجر و ثواب لکھنا شروع کرو، اور جب ایک نیکی کر لے تو کم سے کم 10 گنا اس کا اجر و ثواب لکھو، اور اگر اس کے اندر اخلاص، للہیت، خوف خدا اور خشیت الہی سے بھرپور وہ عبادت ہے تو پھر اسے 700 گنا تک بڑھا دو، اور پھر کچھ ایسی بندگی اور عبادت بھی خالق کائنات اور مالک کائنات نے فضل و کرم کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی کہ جس کا اجر و ثواب لکھنے کی سکت فرشتوں کے قلم میں ہی نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس کے اجر و ثواب کے متعلق یہ فرما دیا کہ یہ بندگی صرف خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی میں اپنی مرضی کے مطابق ہی دوں گا۔ تو جا کر یہ وقار انہی تہواروں میں سے، انہی ایام میں سے، انہی بابرکت گھڑیوں میں سے عشرہ ذو الحج کے پہلے 10 دن بھی ہیں کہ جن کے متعلق 2-3 احادیث آپ پہ گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، افضل ایام الدنیا ایام العشر، چونکہ اللہ رب العزت نے سال کی گنتی کو 12 مہینوں میں مختص کیا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے 29 کے اور کچھ 30 کے ہوتے ہیں، قمری مہینوں کی بات کر رہا ہوں، اور پھر اس مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے دن اور رات کا نظام رکھا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنے بھی مہینے اور ان میں جتنے بھی عشرے رکھے ہیں ان میں سب سے افضل ترین دن جو ہے یہ ایام العشر 10 دن ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، یعنی عشر ذی الحجہ، ذو الحج کے پہلے 10 دن۔ قیلا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، صحابہ کرام نے آگے سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جہاد کا اور ایسا بندہ جو راہ خدا میں اعلی کلمت اللہ کے لیے نکلتا ہے، دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے نکلتا ہے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے نکلتا ہے، تن من دھن کی قربانی پیش کر دیتا ہے، کیا ایسا بندہ وہ بھی ان دنوں کی بندگی کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ، تو ایسا بندہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے باقی دنوں میں، ان 10 دنوں کو چھوڑ کے بقیہ ایام میں نکلتا ہے،
تو اس کا اجر و ثواب بھی ان دنوں میں کی ہوئی بندگی کا مقابلہ کر سکتی نہیں، سوائے الا رجل افر وجهه فی التراب، کہ ایسا مجاہد جو گھر سے نکلتا ہے صرف اور صرف اس نیت سے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اور صرف اس نیت سے کہ میں نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اگر رب کی خوشنودی مجھے مل گئی تو مجھے سب کچھ ہی مل جائے گا، اس لیے نہیں نکلا کہ میرے گاؤں میں میرے نام کے بینر لگے، میرے نام کے نعرے لگیں، میرے لیے واہ واہ بلے بلے کی جائے، گلی محلوں میں لوگوں کی محفلوں مجالس میں میرا نام لیا جائے اور لوگ کہیں یار یہ تو بڑا بہادر دلیر، اس جیسا بہادر ماں کسی نے جنم ہی نہیں دیا۔ تو اس لیے نہیں، صرف اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نکلا۔ میں ایسا مجاہد جو اللہ کی رضا کے لیے نکلا، خود بھی شہید ہو گیا، اس کی سواری بھی راہ خدا میں قربان ہو گئی، تو جتنا ساز و سامان گھر سے نکلا تھا کوئی بھی چیز صحیح سالم گھر میں واپس نہیں پہنچی۔ تو گویا کہ جاتے تھے وقار، آپ دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل عمل ہے کہ انسان اپنی جان تک جو ہے پرواہ نہ کرے اور راہ خدا میں قربان کر دے، اتنا بڑا مشکل ترین معاملہ، لیکن اس کے مقابلے میں اگر گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، اپنی دکان میں بیٹھ کے، اپنے کارخانے میں بیٹھ کے، اپنے دفتر میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں گے تو ہمیں اس مجاہد سے بھی کہیں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما من ایام من العمل الصالح فی احب الی اللہ من هذه الايام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس کے اندر کوئی نیک عمل کیا جائے اور وہ نیکی، وہ کار حسنہ اللہ کو زیادہ محبوب ہو، من هذه الايام، ان دنوں سے بڑھ کے عمل جو اللہ کو محبوب ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو گویا کہ یہ دن جو ہیں بڑے ہی فضیلت والے ہیں، بڑے ہی مقام والے ہیں، بڑے ہی خاص ایام ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 969۔ ہاں اگر ان دنوں میں کوئی بندہ جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو یقیناً اس کا یہ عمل بھی خاص ہو جائے گا۔ تو ان دنوں کے علاوہ مجاہد بھی اس نیکی کا مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا معمول جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا تھا وہ یہی تھا، کیونکہ اگر آپ صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں جو ہے بالکل روز روشن کی طرح ملے گی، چمکتے ہوئے حروف میں ملے گی کہ صحابہ کے اندر نیکی کا جذبہ جو تھا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ ان کی کامیابی کی یہی بہت بڑی نشانی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سن لیتے کہ بھئی یہ نیکی کا عمل ہے، یہ کام ایسا ہے جو عرش والے کو بڑا پسند ہے، عرش والے کو بڑا محبوب ہے، تو سابقون الاولون، پھر صحابہ کی دوڑیں لگ جاتی تھی اس نیکی کے کام میں ہم کسی سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو جب نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سب سے افضل ترین دن ہے، سب سے محبوب ترین دن ہے، اور ان دنوں میں کی ہوئی نیکی بقیہ دنوں کی نیکی سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، جیسے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے صحابہ کو دیکھا کہ ان 10 دنوں میں وہ کام کاج کرتے تھے لیکن کم کرتے تھے، رب کی بندگی زیادہ کرتے تھے۔ تو ذات جی وقار گویا کہ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں دوبارہ یہ دن عطا فرمائے ہیں۔ کل یا پرسوں سے انشاءاللہ الرحمن عشرہ ذوالحج شروع ہو رہا ہے، تو پھر ان دنوں کی جو ہے افضل اور اعلیٰ ہونے سے ہمیں اسے مزید قیمتی کیسے بنانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون کون سے کام ان دنوں کے اندر کیا کرتے تھے اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا عمل جو بقیہ مہینوں میں اور بقیہ ہفتوں اور دنوں میں آپ کر نہیں سکتے، وہ کیا ہے؟ بیت اللہ کا حج کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو موقع عطا فرمائے، اپنے گھر کی زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار بلائے، جو ایک مرتبہ ہو کے آتا ہے اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے، اس گھر کی خیر و برکت ہی اتنی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں سب سے بڑا اور فضیلت والا عمل کیا ہے؟ حج اور عمرہ کرنا۔ اور عمرے کی فضیلت فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جتنی خطائیں ہوتی ہیں عرش والا اپنی رحمت کے ذریعے معاف کر دیتا ہے،
اور اگر حج کی سعادت نصیب ہو جائے جاتا جی وقار یہ تو بہت بڑی فضیلت والی اور بڑی نصیب والی اور خوش بختی والی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان حج مبرور کرتا ہے، مبرور کا مطلب ہے مقبول حج، یعنی اس کے اندر جتنی شرائط جتنے ضوابط اللہ رب العزت نے بتائے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کی زبانی کہ آپ نے یہ ارکان کرنے ہیں، فلاں فلاں آپ نے دن فلاں جگہ پہ پہنچنا ہے، فلاں فلاں جگہ پہ جا کے آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، پھر آ کے آپ نے جو ہے وہ زیارت کرنی ہے، طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کروانا ہے، وہ سارے کام آپ نے اسی ترتیب سے کیے۔ اور جن جن چیزوں سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ آپ نے حج کے اندر ان چیزوں کے قریب نہیں جانا، ان سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اپنی زبان کو روکنا ہے، اپنی جو ہے نگاہوں کو روکنا ہے، ان سب کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر آپ نے بعینی اسی طرح جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا حج کر لیا، اسے حج مبرور کہتے ہیں، یعنی کہ مقبول حج، تو فرمایا وہ انسان گناہوں سے کیسے پاک صاف ہوتا ہے کہ ولدتہ امہ، جیسے اس کا ابھی دنیا کے اندر جنم ہوا ہے، جیسے اس کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں سے انسان پاک ہو گیا۔ تو ان دنوں کی فضیلت میں سے سب سے بڑا عمل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت توفیق دی ہے تو اس کے لیے ضرور کوشش کریں۔ ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس لاکھوں اربوں روپے بھی موجود ہیں، لیکن کبھی ذہن کے اندر یہ جو ہے تصور پیدا ہی نہیں ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے کبھی جائے بھی صحیح۔ لیکن جاتے جی وقار اللہ کے حضور دعا کیا کرے کہ اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو پہلا عمل اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو حج عمرے کے لیے کوشش کی جائے۔ دوسرا عمل ان دنوں کے اندر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ ان 9 دنوں کے اندر کثرت سے روزے رکھے جائیں، نفلی روزے۔ یہ روزہ ایسی بندگی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا اجر و ثواب اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہے، ان عبادات میں سے روزہ بھی ہے۔ فرضی روزہ اس کا اجر و ثواب تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نفلی روزہ فجر سے لے کے مغرب تک انسان بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی سماعتوں کی حفاظت کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اب فجر سے لے کے مغرب تک میں نے اپنے پورے بدن کی حفاظت کرنی ہے، صرف یہ نہیں کہ معدے کو تکلیف دینی ہے کہ اسے بھوکا اور پیاسا رکھنا ہے۔ دادا جی کار یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر فجر سے لے کے مغرب تک آپ نے صرف کھانا پینا چھوڑا ہے اور آپ کی نظر کے تیر جو ہے اسی طرح غیر محرم کے اوپر پڑ رہے ہیں، آپ کی زبان پہ اسی طرح جھوٹ چل رہا ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں، جو ہے لوگوں کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں، لوگوں کی غیبتیں کری جا رہے ہیں، اپنے کانوں سے بےہودہ کلمات اور شرکیہ کلمات سنی جا رہے ہیں، گالیاں سنی جا رہے ہیں، آپ نے اگر اپنے پورے بدن کی حفاظت نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ تو دادا جی وقار ایسا روزہ جس میں میں نے اپنے پورے بدن کو اسلام کے مطابق جکڑ کے رکھا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ہر ایک چیز کی میں نے حفاظت کی ہے، گویا کہ یہ ایک تربیت ہے، یہ ایک پریکٹس ہے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کی۔ آج ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ حاکم وقت جو ہے یہ اعلان کر دے گی کہ آج کے بعد اسلامی قانون نافذ ہے، ادھر اذان ہوگی، آپ کی دکانیں فیکٹریاں کارخانے ڈنڈے کے زور پہ بند کروائے جائیں گے، پھر جا کے میں نے بند کرنا، پھر میں نے نمازیں پڑھنی۔ یا حکومت وقت اعلان کر دے گی آج کے بعد سودی کاروبار نہیں ہوگا، تو پھر حضرت جی کا تب تو مجبوری ہے، تب تو یہ میرے لیے مجبوری بن جائے گی۔ اگر یہی کام میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ادھر اذان ہوئی، میں نے اپنی دکان کا شٹر نیچے بند رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں حاضر ہو گیا، دادا جی پھر اس کا اجر و ثواب اور اس کے ثمرات آپ دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں دنگ رہ جائیں گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کے رزق کے بندوبست کر دے گا جو آپ کے وہموں